الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سید الرسل والنبیین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آج ایصال ثواب کی تقریب بطور خاص تو استاد العلماء عمدۃ السلف وقدوۃ الخلف حضرت علامہ مفتی شیخ الحدیث جمیل احمد نعیمی رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ کے لیے منعقد ہے، مگر ایصال ثواب میں امیر المجاہدین مجاہد ملت محافظ ختم نبوت پاسبان ناموس رسالت حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی کو بھی شریک کریں گے، اور جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے دفتر کے ناظم حضرت علامہ غلام فرید صاحب کے بھائی مولانا قاری محمد یعقوب صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے رحمہ اللہ تعالی، ان کو بھی دعا میں شریک رکھیں گے۔ ہمارے ہاں سوم، جس کو عرف میں ہم سوئم کہتے ہیں، تیسرے دن ہوتا ہے۔ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوگ کے لیے فرمائے ہیں، باقی ایصال ثواب کی ایسی کوئی تحدید نہیں ہے کہ تیسرے دن ہی رکھا جائے، سہولت کے مطابق پہلے اور بعد میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قولاً تو یہ کہتے ہیں کہ متعین نہیں ہے، لیکن فعلاً یہ متعین کر دیتے ہیں، تو آج ہم نے یہ مثال قائم کر دی کہ ہم نے ہفتے کا دن رکھا تھا، مگر جمعۃ المبارک کی شب کو حضرت امیر المجاہدین رحمہ اللہ تعالی کا وصال ہو گیا۔ ہمارے تمام احباب، ہمارے یہ اساتذہ کرام، طلباء بے اختیار چل پڑے، تو پھر مشورے سے ہم نے طے کیا کہ ان کے جنازے میں لاہور جا کر شریک ہوں، ان کے سوم کی محفل میں شریک ہوں، اور حضرت علامہ جمیل احمد نعیمی رحمہ اللہ تعالی کے سوم کی اصطلاحاً جو محفل ایصال ثواب ہوتی ہے
وہ جمعرات کو آج کے دن منعقد کریں گے، اور الحمدللہ علی احسان ہی آج منعقد ہے۔ یہ بھی ہمارا خیال تھا کہ ہفتے کو ہمارے بہت سے علماء لاہور میں ہمیں ملے جانا تھا، تو زیادہ سے زیادہ علماء ہمارے ساتھ شریک محفل ہو سکیں۔ اگر ہم منعقد کر دیتے اور میں خود نہ ہوتا تو لوگ طرح طرح کی بدگمانیاں کرتے، لہذا اس کا بھی ہم نے ازالہ کر دیا۔ میرے عزیزوں، میں 19 دسمبر 1964 کو کراچی میں وارد ہوا، اور روز اول سے زندگی کی آخری سانس تک میرا تعلق حضرت علامہ ڈاکٹر جسٹس مفتی سید شجاعت علی قادری رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ سے قائم رہا، اور چونکہ دارالعلوم امجدیہ میں آیا تو شیخ الحدیث علامہ عبدالمصطفیٰ ازہری رحمہ اللہ تعالی، علامہ مفتی ظفر علی نعمانی رحمہ اللہ تعالی، علامہ محمد حسن حقانی رحمہ اللہ تعالی، علامہ قاری مصلح الدین رحمہ اللہ تعالی، ان سب سے زندگی بھر بعد میں ایک رابطہ اور تعلق قائم رہا۔ آج دارالعلوم امجدیہ کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل رضوی ضیائی یہ ہم سے جونیئر تھے۔ میں نے دارالعلوم امجدیہ کی ایک محفل میں بھی کہا تھا کہ اس وقت ہم ان کو اسماعیل میمن کہا کرتے تھے، اور پھر ماشاءاللہ وہ مسند حدیث پر فائز ہوئے، اور آج وہ بھی ہمارے بزرگوں میں شامل ہیں۔ حضرت علامہ جمیل احمد نعیمی رحمہ اللہ تعالی سے حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ تعالی سے علامہ سید سعادت علی قادری رحمہ اللہ تعالی، علامہ محمد شفیع قاڑوی رحمہ اللہ تعالی، ان سب سے تعلق 1968 میں جماعت اہل سنت کو جو عملاً فعال کیا گیا اس وقت سے قائم رہا۔ یہ جو 70 کے انتخاب میں کامیابی ملی تو اس وقت ہم سب لوگ خود جلسہ لے کر مسجدوں میں جایا کرتے تھے، لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ان محنتوں نے اہل سنت میں جمعیت پیدا کی، اجتماعیت پیدا کی، جذبہ پیدا کیا، اور پھر 70 کے انتخابات میں اس کراچی میں گلی گلی، کوچے کوچے، محلے محلے جماعت اہل سنت کے نعرے گونج رہے تھے، اور الیکشن میں کامیابی ملی، 77 میں ملی، 85 میں ملی، اس کے بعد تسلسل قائم نہ رہ سکا۔ پھر دارالعلوم نعیمیہ کا قیام ہوا تو ہم ساتھ تھے۔ حضرت علامہ مفتی سید شجاعت علی قادری رحمہ اللہ تعالی محتمم بنے ہمارے ٹرسٹ کے، میں جنرل سیکریٹری تھا، اور ہمارے یہ دوسرے احباب سب ٹرسٹیز تھے۔ علامہ جمیل احمد نعیمی رحمہ اللہ تعالی، علامہ مفتی محمد اطہر نعیمی دامت برکاتہم، علامہ محمد اقبال حسین نعیمی رحمہ اللہ تعالی،
حضرت حافظ محمد اظہر نعیمی رحمہ اللہ تعالی اور حضرت مولانا سراج احمد نعیمی رحمہ اللہ تعالی۔ دارالعلوم نعیمیہ کی قیام کے بعد ہمیں جگہ کی تلاش تھی، جگہ نہیں مل رہی تھی، تو جامع مسجد رحمانیہ میں ہمارے مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی خطیب تھے، چنانچہ وہاں سب سے پہلے میں نے تدریس کا آغاز کیا، اور جامع مسجد برہانیہ لیاقت آباد میں ہم نے ایک عارضی دارالاقامہ بنایا۔ پھر 10 نمبر پر حاجی زاہد علی کی عمارت بنی اور اس کا فرسٹ فلور انہوں نے دیا، تو پھر ہمارے حضرت قبلہ مفتی علامہ مفتی سید شجاعت علی قادری رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم جدیہ کو چھوڑ کر وہاں آئے، تو پھر ہم وہ بھی تدریس میں شامل ہوئے۔ پھر میں اور مفتی صاحب موٹر سائیکل پہ جاتے تھے روزانہ زمین کی تلاش میں، اور جناب ظہور الحسن بھوپالی مرحوم نے اللہ ان کی قبر کو نور سے معمور فرمائے کہ انہوں نے زمین کے حصول میں ہماری مدد کی، اور اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس کے قریب میری مسجد جامع مسجد اقصیٰ پہلے سے تھی، تاکہ اس کی نگرانی ہو سکے۔ یہ جگہ 9 فٹ گہرے گڑھے تھے پوری یہ جگہ، اس کو پھر ہم نے بھرا بھی، اور آہستہ آہستہ کر کے یہ عمارت تعمیر ہوئی۔ اور سامنے دروازے میں داخل ہوں تو دائیں طرف جو ونگ ہے جس پہ ورانڈا وغیرہ نہیں ہے، یہ کمرے پہلے بنے، تو پھر ہم یہاں منتقل ہوئے۔ مفتی صاحب لیاقت آباد نمبر 4 میں رہتے تھے، وہاں سے مکان بیچ کر یہاں 726/15 میں تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت علامہ جمیل احمد نعیمی رحمہ اللہ تعالی بھی یہاں آ کر تدریس میں بیٹھنے لگے، اور دیگر ہمارے احباب بھی بعد میں یہاں تشریف لائے۔ ہم اکٹھے چلتے تھے۔ مفتی صاحب علامہ جمیل احمد نعیمی صاحب، مولانا اقبال حسین نعیمی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہم پکنک پہ بھی جاتے تھے، بھمبور بھی گئے، کلری بھی گئے، ادھر گڈاپ ٹاؤن بھی گئے۔ پھر میں اور مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی اور علامہ جمیل احمد نعیمی رحمہ اللہ تعالی ہم ٹرین سے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے تاسیسی جلسے میں بھی گئے، جہاں سے تاسیس ہوئی ہے تنظیم المدارس کی، اور ہم اس وقت سے اس کی مجلس عاملہ میں شامل ہیں۔ کوئی ہمیں کہیں بھی نوارد نہ سمجھے، ہم اسٹیک ہولڈر ہیں الحمدللہ۔ ایک سفر میں، ایک میٹنگ میں علامہ مفتی وقار الدین رحمہ اللہ تعالی ٹرین میں ہمارے ساتھ تھے۔ کہنے لگے بھائی ہم تو کوئی پیچھے کہاں جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم داتا صاحب جا رہے ہیں، اور اس کی برکت سے اور ساری حاضریاں بھی نصیب ہو جاتی ہیں اور سارے کام ہو جاتے ہیں۔ آپ جو بیان فرما رہے تھے کہ حضرت سب کو ٹیلی فون کرتے تھے، علامہ مفتی اسماعیل نورانی نے بھی بیان کیا۔ اس دن مفتی سید صابر حسین روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی حضرت چھوٹا ہونے کے باوجود کبھی کبھی یاد فرماتے تھے۔ تو آپ کا معلوم ہونا چاہیے کہ آخری سالوں میں ہم نے انہیں ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا تھا، دفتر ان کے پاس تھا، اور لائبریری سے کتابوں سے انہیں بے حد پیار تھا،
بلکہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حریص تھے، کتابوں کے حریص تھے وہ. اور مولانا ریاض احمد ان کو دے دیے تھے، وہ حکم فرماتے، وہ ٹیلی فون ملاتے، آپ سب سے رابطے ان کے قائم رہتے. اس ایصال ثواب میں آپ ہمیں بھی شریک سمجھے. یہ الگ بات ہے کہ جمیل اور نور دونوں میں مناسبت ہے، تو نارائن صاحب ان کا ٹیلی فون فوراً اٹھا لیتے ہوں گے، ہمارا تو نہیں اٹھاتے. لیکن میرے ذمے کچھ مزدوری کا سا کام رہا، لہذا میں تو آیا تو دفتر میں بیٹھا، کبھی ایک کام شروع کیا، وہ بیچ میں آیا، کوئی دوسرا آ گیا، وہ بیچ میں رکا، کوئی تیسرا آ گیا. سو ان جھم گھٹوں میں وقت گزرتا رہا. لیکن وہ جمیل العلماء بھی تھے، استاد العلماء بھی تھے، اور استاد الحدیث بھی تھے، اور امام الارتباط بھی تھے. کہ یہ کام بھی وہ نہ صرف یہ کہ کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں، ہندوستان میں، باہر کوئی کتاب چھپتی تو تقریض بھی لکھتے، کسی کا وصال ہوتا تو تعزیتی خط بھی لکھتے، اور پھر حضرت نے خود ہی اپنی حیات مبارکہ میں اپنی سوانح بھی مرتب کرا دی، تاکہ بعد میں نالائق لوگ یہ کام کر سکیں یا نہ کر سکیں. سو یہ کام بھی انہوں نے انجام دیا. جیسا کہ میں بار بار بیان کرتا ہوں، اشخاص، اماکن اور کتب کے حوالے سے اللہ پاک نے ان کو بے پناہ حافظہ عطا فرمایا تھا. حافظہ بھی تھا اور استحضار بھی تھا. جیسا کہ میں نے ابھی حال ہی میں بیان کیا تھا کہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی کا قرآن اور حدیث اور سیرت رسول، سیر صحابہ اور کلام اقبال کے حوالے سے کمال کا اور غضب کا استحضار تھا، اور ایسے کوٹ کرتے کہ جیسے یہ شعر اقبال نے اسی مقام کے لیے کہا ہے. اس لیے مجھے ترجمان القرآن منصورہ لاہور کے ایڈیٹر نے لکھا، جو بھی میں نے لکھا بھی ہے اپنے ہاں، کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایوان اقبال لاہور یا الحمراء ہال لاہور میں 1 درجن مسلسل اجتماعات رکھے جائیں. ان میں یونیورسٹی کے پروفیسرز، لیکچررز، طلباء، وکلاء اور تمام پڑھے لکھے طبقات کو بلایا جائے، اور خادم حسین رضوی یہ بتائیں کہ اقبال کیا تھے، اقبال کا پیغام کیا تھا. انہوں نے 12 عنوان تجویز کیے، لیکن ان کی حیات مستعار میں یہ مرحلہ نہ آ سکا. میں نے علامہ جمیل احمد نعیمی رحمہ اللہ تعالی پر تو کالم آج لکھا ہے اور چھپ گیا ہے، آپ کو وقت ملے، فرصت ملے تو مطالعہ فرما لیں. علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی کے لیے ایک پہلے لکھا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کا تجزیاتی مطالعہ، اور ایک اب لکھا ہے جو انشاءاللہ تعالی ہفتے کو چھپ جائے گا. جو آپ میں سے اصحاب ذوق ہیں وہ اس کا مطالعہ فرما لیجیے گا. مجھے تعزیت تو مقبوضہ کشمیر سے بھی آئی، انڈیا سے بھی آئی، یورپ، کینیڈا، امریکہ، سب جگہ سے آئی. اب میں آپ کو چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں.
امیر مینائی نے کہا تھا کہ امیر جمع ہیں احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ پہلا میرا پیغام تو یہ ہے کہ کراچی قابل رشک ہے۔ کراچی نے ہمیشہ لیڈ کیا پاکستان کو۔ یہ تو بیچ میں الطاف حسین کا فیکٹر آ گیا اور کراچی کے ہاتھ سے پاکستان کی قیادت چلی گئی، ورنہ کوئی جمہوری تحریک ہو، کوئی دینی تحریک ہو، کوئی سماجی تحریک ہو، اس کی قیادت ہمیشہ کراچی نے کی ہے اور پورے پاکستان نے اس کو فالو کیا ہے۔ آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ کوشش کریں کہ کراچی پھر قیادت کرے، کراچی پھر لیڈنگ پوزیشن میں آئے، اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، بس وہ عربی کا محاورہ ہے، کبرنی موت الکبرا، بڑوں کی موت نے مجھے بڑا بنا دیا۔ ابھی صاحبزادہ پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی رحمہ اللہ تعالی کا مجھے فون آیا تو میں نے کہا حضرت آپ تو پیر ہیں خود، کہ نہیں آپ ہمارا سہارا ہیں۔ میں نے کہا سہارا تو پیر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ بھی پیر ہو، عمر کے لحاظ سے تو پیر ہو نا۔ تو ایک تو یہ کہ کراچی میں سب علماء مل بیٹھتے ہیں، سب اہل مدارس مل بیٹھتے ہیں، کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، اور مل بیٹھنا تب ممکن ہوتا ہے کہ فرق مراتب کو سمجھا جائے، چھوٹے بڑوں کی تکریم کریں، بڑے چھوٹوں پر شفقت سے پیش آئیں۔ اس روایت کو ہم نے جاری رکھا ہے، آپ مہربانی کر کے اسے جاری رکھیے گا۔ یہ کسی اور شہر میں یہ چیز آپ کو اتنی جمعیت کے ساتھ نہیں ملے گی۔ ہمارے دور میں جو بڑے تھے ہم ان سے اتنا بے تکلف نہیں ہو پاتے تھے، وہ بہت بڑے تھے، لیکن میں نے یہ کیا ہے کہ اب ہمارے جو اصحاب ہیں، رفقا ہیں، ساتھی ہیں، ان کو جوڑ کے رکھا جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، جو کسی میدان کا مرد میدان ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، اس کو حوصلہ دیا جائے۔ کیوں کہ اس امت، ملت اور مسلک نے آگے چلنا ہے، اور آگے قیادت کرنے کے لیے پہلے درجے کی، دوسرے درجے کی، تیسرے درجے کی قیادت کی چین موجود ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ بزرگوں نے بتایا کہ علامہ جمیل احمد نعیمی رحمہ اللہ کی تعالیٰ کی مجلس میں غیبت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے ایک بزرگ کے بارے میں کہتے تھے کہ ایک شخص نے آ کر ان سے کہا کہ حضرت فلاں نے آپ کی شان میں یہ کہا ہے، نازیبہ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے میرے غیاب میں کہی ہے یا نہیں کہی، تم نے تو میرے منہ پر کہہ دی۔ لہذا ہمیں بھی اس شعار پر عمل کرنا چاہیے، غیبت کے شعار کو، کینے کے شعار کو ترک کر دینا چاہیے۔ جیسے مجھے لوگ تقریر کے لیے کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھئی میں خطابت کا
تقریر کا مرد میدان نہیں ہوں. یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، نوجوان علماء ہیں، علامہ رضوان احمد نقشبندی ہیں، علامہ مفتی اسماعیل نورانی ہیں، میرے ادارے میں جو میرے یہ سارے عظیم المرتبت جلیل القدر رفقا ہیں، میں ان کا نام لیتا ہوں کہ ان کو آپ بلائیں. یہ مجھ سے بہتر خطاب کرتے ہیں، مجھ سے بہتر تقریر کرتے ہیں. ہمارے وہ حضرات جو ٹی وی اسٹار ہیں، جاتے ہیں، میں سب کا لوگوں کو حوالہ دیتا ہوں، نام دیتا ہوں کہ ان کو آپ پروموٹ کریں، ان کو آگے بڑھائیں، ان کے لیے میدان کو صاف کریں تاکہ یہ اپنی جگہ بنائیں، اپنی جگہ حاصل کریں اور مستقبل میں آگے قیادت کریں اہل سنت کی. بانجھ نہیں ہونا چاہیے. ملتوں کو، امتوں کو، مسالک کو، جمعیتوں کو، اداروں کو، تنظیموں کو عقیم اور بانجھ نہیں ہونا چاہیے، فرٹائل اور زرخیز ہونا چاہیے اور رجال کار پیدا کرتے رہنا چاہیے. اور رجال کار مشین سے ڈھل کر نہیں آتے. ابھی مجھے یوٹیوب چینل 5 نے انٹرویو کیا، میں نے کالم میں بھی کوٹ کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی پلانٹڈ تھے. اب کیا کہتے ہیں؟ پلانٹڈ کے معنی کسی کا کاشت کیا ہوا پودا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیان انگریزوں کا کاشت کیا ہوا پودا تھا. تو میں نے کہا کہ اگر کسی ٹیکسال میں، کسی کارخانے میں، کسی ادارے کی میکینزم میں خادم حسین رضوی جیسے بندے تیار ہوتے ہوں، مینوفیکچر ہوتے ہوں، تو 2-4 اور بنا لیجئے. تمہاری مشینیں تو بند نہیں ہو گئیں، تمہاری ٹیکسال تو قائم ہے، لیکن ایک مائی کا لال خادم حسین جیسا پیدا کر دیجئے کہ کروڑوں کے دل جس کے لیے کھلے ہوں. بے اختیار لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ، کوئی پیدل چل کر، کوئی موٹر سائیکلوں پر، کوئی کاروں پر، کوئی بسوں پر، کوئی ٹرینوں پر، کوئی ہوائی جہاز پر. اس دن کراچی سے لاہور کے لیے ہوائی جہاز میں ایک سیٹ بھی دستیاب نہیں تھی. میں نے کہا یہ شاہکار ڈھلتے ہیں، لیکن یہ مدینے کی بھٹی میں ڈلتے ہیں. یہ کسی اور ادارے کی بھٹی میں یہ ڈھلتے نہیں ہیں. کسی کو دعویٰ ہو تو دکھا دو. تو ایک تو یہ کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو مشن دیا ہے، جو جذبہ دیا ہے، اس کو جاری رکھیں آپ لوگ. یہ مفتی اعظم مبارک راوی ہیں، یہ جنازے کے اگلی رات ان کے ہاں گئے تھے. ان کے بیٹے نے کچھ آخری، میں نے کالم میں کوٹ کی ہیں، ہفتے کو پڑھ لیجیے گا. میں جملہ باتوں میں سے یہ کہا کہ ابا جی ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ خاموشی سے مدینہ شریف چلے جائیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ جھلیا دیوانے، میں کس منہ نال جاواں گا؟ خادم حسین کیڑا منہ لے کے آقا دی بارگاہ وچ جائے گا کہ حضور دی گستاخی ہو رہی ہے اور خادم حسین زندہ ہے؟ اللہ یہ خادم حسین تھا. اور یہ میں نے اس لیے لکھا ہے
تاکہ ریکارڈ بن جائے، تاکہ نوجوانوں کے دل میں یہ تحریک پیدا ہو اور جذبہ پیدا ہو۔ علامہ جمیل احمد نعیمی رحمہ اللہ تعالی اپنے مزاج کے اعتبار سے تحریکی آدمی تھے، تنظیمی آدمی تھے۔ علامہ عبدالحامد بدایونی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وہ چلے۔ پھر جب جمعیت علماء پاکستان کی تشکیل 9 ہوئی، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ تشکیل 9 توبہ ٹیکسنگ میں ہوئی تھی، جون 1970 میں ہوئی تھی، اور اس میں بھی ٹرین میں علامہ مفتی سید شہاد علی قادری، علامہ سید سعادت علی قادری، علامہ جمیل احمد نعیمی، علامہ اقبال حسین نعیمی، دیگر احباب اور یہ خادم ہم سب ساتھ تھے۔ اس وقت ہم ٹرینوں پہ ہر اسٹیشن پہ نعرہ لگاتے تھے، توبہ توبہ نہیں رہے گا، توبہ دارالسلام بنے گا۔ دارالسلام نام دیا تھا، اور وہاں تشکیل ہوئی تھی جمعیت علماء پاکستان کی تشکیل 9۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ تعالی صدر، اور علامہ محمود احمد رضوی رحمہ اللہ تعالی سیکریٹری جنرل بنائے تھے۔ پھر بعد میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی صدر بنے، اور علامہ جمیل احمد نعیمی یہ شعر پڑھا کرتے تھے، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں جان و دل ہوں پیارے۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہمیں موڑ کے ساتھی نہیں چاہیے، توڑ کے ساتھی چاہیے۔ سو علامہ جمیل احمد نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے توڑ تک ساتھ دیا، وفا کا رشتہ نبھایا، وفا کے آئینے پر کوئی بال نہیں آنے دیا۔ جس عید الفطر کے بعد علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، اس کے 28 رمضان کو ان کے دولت قدے میں ہم سب اکٹھے ان سے ملے تھے۔ ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت کی پابندی سیکھیں۔ ہم نماز کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ وقت بھی پابندی سکھاتی ہے، اور پابندی نہیں کرتے۔ میں اپنے جلسے میں سب سے پہلے آ کر بیٹھتا ہوں، آج بھی آ کر بیٹھا ہوں، یہ سب موجود ہیں، اور وقت پر ختم کرتا ہوں۔ وقت کی پابندی کو شعار بنائیں۔ میرے یہاں نماز جمعہ کھڑے ہونے کا وقت 2 بجے ہے تو الحمدللہ 2 بجے ہی کھڑی ہوتی ہے۔ کبھی سال میں 1 مرتبہ کسی اعلان کی وجہ سے 1-2 منٹ تاخیر ہو جائے تو میں لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، اجازت مانگتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اندر قوت پیدا کیجئے، حوصلہ پیدا کیجئے۔ سب ٹیلی فون کر رہے ہیں جی مدارس کا کیا ہوگا؟ مدارس چلنے کے لیے بنے ہیں، سبحان اللہ، مدارس جاری رہنے کے لیے بنے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سے پوچھے نہیں، جو ہمارا کام ہے ہم کر رہے ہیں۔ کچھ کام سطح پر ہوتا ہے، منظر پر ہوتا ہے، کچھ کام زیریں سطح پر ہوتا ہے۔ پہلے ہم زیریں سطح کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ یہ تمہارے نظام تعلیم میں تو ہو سکتا ہے کہ بغیر پڑھے اور امتحان دیے 6 سے 7ویں، 7ویں سے 8ویں درجے میں چلا گیا، یہ ہمارے نظام میں نہیں ہو سکتا کہ 10 پارے حفظ کیے ہیں،
اور ہم کہیں کہ 2 مہینے تم جا کر گھر بیٹھے رہو، 2 مہینے بعد آؤ گے تو تم 15 پارے کے حافظ ہو جاؤ گے، کیسے ہو جاؤ گے؟ جو پہلی کتاب پڑھنی ہے وہ نہیں پڑھی تو اگلی کتاب کیسے پڑھے گا؟ تو لہذا انگریزوں کے پروردہ ہمارے نظام تعلیم کو انگریزی تعلیم پر قیاس نہ کریں۔ یہ درجہ بندی سے کوئی حافظ بنتا ہے کہ لو تم 3 سال بیٹھے ہو تو یہ لو تم حافظ قرآن کی سند؟ حافظ یا تو ہے اور یا نہیں ہے، بیچ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ سو ہمت پیدا کرے آپ اپنے اندر، حوصلہ پیدا کرے آپ اپنے اندر، جرأت پیدا کرے آپ اپنے اندر۔ خادم حسین رضوی کو سن لیا کرے۔ کیا وہ لوہے کے بنے ہوئے تھے؟ گوشت پوش کے نہیں تھے؟ تانبے اور پلاٹینم کے بنے ہوئے تھے؟ کمٹمنٹ چاہیے، کنوکشن چاہیے، اپنے نظریے پر ایمان و یقین چاہیے۔ خادم حسین بھی تو انہیں مدرسوں سے نکل کے بنے ہیں نا، جامع نظامیہ رضویہ میں پڑھے ہیں۔ ان کے استاد علامہ عبدالستار سعیدی آج بھی موجود ہیں، ان کے استاد علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو ان مدرسوں کو وہ ٹکسال بناؤ جن میں خادم حسین ڈھلے، جن میں جمیل احمد نعیمی جیسے ڈھلیں، جن میں شاہکار پیدا ہوں۔ ہم بھی کہیں اور سے نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں مدرسوں کے ملا ہیں۔ یہ جو تحریک ناموس صحابہ اور اہل بیت، یہ انہی ملاؤں کی محنت تھی نا، انہی مدارس کے مدرسین، مساجد کے خطباء اور ائمہ کی محنت تھی نا۔ اسی لیے ہم نے استقبالیہ دیا تھا کہ اپنی طاقت کو پہچانو، اپنی قوت کو پہچانو۔ اور میں نے یہاں کی ریلی میں پیغام دیا تھا اور سیوم میں بھی دیا ہے کہ میں خبردار کرتا ہوں، متنبع کرتا ہوں، وارن کرتا ہوں، ڈرو اس وقت سے جب ان دیوانوں کو اپنی طاقت کا احساس ہو جائے گا۔ جس دن ان مجذوبوں اور دیوانوں کو، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں کو اپنی طاقت کا احساس ہو جائے گا، اس سیلاب کے آگے کوئی نہیں ٹھہر پائے گا۔ اس لیے حوصلہ پیدا کرو، قوت پیدا کرو۔ کوئی مشکل وقت آئے تو فریادیں نہیں کیا کرو۔ کوئی جیل سے آپ نے خادم حسین کی فریاد سنی ہے؟ بولو، زور سے بولو۔ تو حوصلہ پیدا کرو۔ وہ تو معذور شخص تھا، لیکن اس نے اپنی معذوری کو قوت میں ڈھال لیا۔ اس نے اپنی ایمان اور یقین کی قوت سے معذوری پر قابو پا لیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ لاکھوں قدموں اپنی صحت مند ٹانگوں پر چلنے والے، کروڑوں چلنے والے اس معذور پر قربان ہو جائیں۔ اور آخری بات یہ کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کا ذکر کرو تو یہ نہیں، اس طرح نہ کرو کہ جیسے یہ کوئی مافوق الفطرت لوگ تھے
بس یہ تو پیدا ہو گئے، ہم ان سے عقیدت رکھ سکتے ہیں، ان کے نعرے لگا سکتے ہیں، ان جیسے نہیں بن سکتے۔ ان جیسے نہیں بنو گے تو پھر کام کیسے چلے گا؟ بولو ہم نے ان جیسا بننا ہے اور ان کا ریکارڈ بھی توڑنا ہے۔ ہم نے دین کو آگے لے کر چلنا ہے، ہم نے مسلک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ خدا کے لیے حوصلہ پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، ہمت مرداں مدد خدا۔ اللہ اور اس کے دین کے لیے وقف ہو جاؤ۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ایمان کے ساتھ، ایقان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، یہ دین اس کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ کتنے شرمسار ہوئے وہ جو خادم حسین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اچانک یوں ٹرن لیا، یہ نہیں کہ ان کو عقیدت ہو گئی لبرل کو خادم حسین سے تازہ سبزی بیچنے کا مسئلہ تھا۔ اس دن یہی تازہ سبزی بک سکتی تھی کہ خادم حسین کا ذکر خیر کرو، اس کی تعریفیں کرو۔ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کہ دفنائیں گے بڑے اعزاز کے ساتھ۔ زندگی میں پہچانو لوگوں کو، زندگی میں مانو لوگوں کو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اس لیے میرا یہ پیغام ہے آپ سب کے لیے، تمام نوجوان علماء کے لیے، حوصلہ مت ہارنا خدا کے لیے۔ جب زید بن دسنہ قیصر کے قیدی بن کر گئے، اور اس نے کہا محمد کو برا کہو تمہیں دربار میں اسٹیٹس دیں گے، جیسے آج کل لوگ لوٹے بن جاتے ہیں، عہدہ دیں گے، رشتہ دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کے ساتھیوں کو تپتے ہوئے توے پر ڈالا اور گوشت گلتا رہا، اور عبداللہ بن حذیفہ دیکھتے رہے۔ اس نے کہا کہ انہوں نے سمجھا کہ ان کا دل پسیج جائے گا اور سرنڈر کر دے گا۔ اس نے کہا اب؟ کہا نہیں۔ جب کہا کہ اس کے لیے الاؤ تیار کرو، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کی۔ وہ سمجھا کہ اب ہمت ہار گئے ہیں یہ۔ اس نے کہا تم غلط سمجھے، میں ہمت نہیں آ رہا، میری آنکھوں میں آنسو تو اس لیے ہیں کہ یہ ایک جان ہے، کاش کہ میری کروڑوں جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے نام مصطفیٰ پر قربان کر دیتا۔ اس لیے تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا حق علی کل مسلم ان یقبل راس ابا حذیفہ وانا اول من یبدو، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ کی پیشانی کو بوسہ دے، اور پہلے عمر بوسہ دیتا ہے۔ تو سیرت صحابہ کو پڑھا کرو جس طرح حضرت علامہ خادم حسین رضوی نے پڑھی، اور بیان کیا کرو۔ فضائل کو ضرور بیان کرو، لیکن مصائب کو بھی تو بیان کرو، عظیمت کو بھی تو بیان کرو۔ نوٹوں کی فکر نہیں کرو۔ کیا نوٹوں والے اور درہم و دینار کے ڈھیروں والے خادم حسین جیسا انجام پا سکتے ہیں؟ بولو۔ سو یہ میرا پیغام ہے۔